اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول۔ آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے لگے ہیں وہ ہے ابرہہ کا واقعہ۔ ابرہہ حبشہ کے گورنر نجاشی کی طرف سے یمن کا حاکم تھا۔ ایک مرتبہ اس نے نجاشی کو خط لکھا کہ میں یہاں یمن میں آپ کے لیے ایک ایسا چرچ بنا رہا ہوں کہ اس جیسا دنیا میں کہیں بھی نہ بنا ہو۔ بادشاہ کو خط لکھنے کے بعد اس نے یمن کے دارالخلافہ سنا میں ایک ایسا بڑا چرچ بنوانا شروع کیا جس کی مثال دنیا میں موجود نہیں۔ اس چرچ کی تعمیر کے لیے ابرہہ نے یمن کے لوگوں پر بے پناہ تشدد کیا۔ ابرہہ کی ان حرکتوں اور ظلم و ستم کی وجہ سے خود یمن کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ جب اس چرچ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ابرہہ کو یہ شیطانی خیال آیا کہ لوگ کعبۃ اللہ کے حج کے بجائے اس چرچ کا حج کریں۔ پھر اس نے لوگوں میں یہ اعلان بھی کرنا شروع کر دیا کہ اب سے لوگ حج کرنے کے لیے اس چرچ پر آئیں۔ عرب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھڑک اٹھے، کیونکہ کعبے کی محبت ان کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ اسی محبت اور غیرت کی وجہ سے قریش کا ایک جوشیلا نوجوان موقع پا کر اس چرچ میں گیا اور وہاں گندگی کر آ گیا۔ چوکیدار نے جب یہ دیکھا تو ابرہہ کو خبر پہنچائی اور کہا کہ یہ کام قریشیوں کا ہے۔ یہ خبر سن کر ابرہہ بھڑک اٹھا اور اس نے قسم کھائی کہ میں مکہ پہنچوں گا اور کعبے کو توڑ دوں گا معاذ اللہ۔ اسی ارادے سے ابرہہ نے بہت بڑا لشکر ساتھ لے کر مکے پر چڑھائی کے لیے نکل پڑا۔ اسی لشکر میں 12 ہاتھی بھی ساتھ تھے۔ ان ہاتھیوں کے ساتھ کعبے کو گرانے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ اس طرح کہ کعبے کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈال دوں گا۔ ابرہہ کہتا تھا کہ میں کعبے کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈالوں گا اور ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دوں گا اور پھر ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں چاروں دیواروں کو گرا دیں گے بیت اللہ کی معاذ اللہ۔ جب اہل عرب کو ابرہہ کے حملے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ضرور اس سے مقابلہ کریں گے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت عربوں میں ابرہہ کے مقابلے یا اس سے مقابلہ کرنے والا طاقتور کوئی نہیں تھا جو اس کو برداشت کر سکے یا اس کی طاقت کو برداشت کر سکے، لیکن اس کے باوجود دو سرداروں نے اپنے اپنے علاقے میں اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں اس کوشش میں ناکام ہو گئے اور پھر گرفتار ہو گئے، جس سے ابرہہ کا خوف اور مزید پھیل گیا۔ اس دوران ابرہہ نے مکے والوں کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ مکے کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ اور یہ بھی اعلان کرو کہ میں مکے والوں سے لڑنے نہیں آیا، میں لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا، صرف کعبے کو گرانے کا ارادہ رکھتا ہوں معاذ اللہ۔ ہاں، اگر مکے والے اس کو بچانے کی کوشش کریں گے تو مجھے ان سے جنگ کرنی پڑے گی، یہ ابرہہ نے کہا۔ اور قاصد جب مکے میں آیا اور لوگوں سے ملا جلا تو اسے معلوم ہوا کہ یہاں کے بڑے سردار حضرت عبد المطلب علیہ السلام بن ہاشم علیہ السلام ہیں۔ تو قاصد آپ علیہ السلام سے ملا اور آپ تک ابرہہ کا پیغام پہنچا دیا، جبکہ جس کے جواب میں آپ علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں فرماتے ہیں، اللہ کی قسم نہ ہمارا ارادہ ابرہہ سے لڑنے کا ہے نہ ہم میں اتنی طاقت ہے، یہ اللہ کی حرمت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے حرمت والا گھر ہے، اس کے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ یادگار ہے، یہ اللہ اگر چاہے تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر سکتا ہے، ورنہ ہم میں تو ہمت و قوت نہیں۔ یعنی حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی ایک اعلیٰ اللہ کے بندے ہونے کی دلیل اور ایمان کی دلیل یہ تھی، وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی جب ہماری حفاظت اللہ کرتا ہے تو اپنے گھر کی بھی حفاظت اللہ کرے گا، اور ان کو یقین تھا کہ گھر کی حفاظت اللہ کرے گا، کعبے کی حفاظت اللہ کرے گا۔ پھر قریش کو یہ حکم دیا
کہ کعبۃ اللہ کو خالی کر دو، پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام اپنے ساتھ قریش کے کچھ لوگوں کو لے کر کعبے میں آئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا تھام کر رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعائیں مانگی اور دعائیں شروع کی کہ اے بار الہ، ابرہ اور اس کے خونخوار لشکر سے اپنے پاک اور عزت والے گھر کو بچا لے۔ آپ نے یہ بھی عرض کی کہ یا اللہ، گھر والا اپنے گھر کا بچاؤ خود کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو اپنے دشمنوں سے بچا۔ یہ دعائیں مانگ کر آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور پھر اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہاڑی چوٹیوں پر چلے گئے۔ اس واقعے کی دوسری صبح ابرہہ کے لشکر میں کعبے پر حملے کی تیاریاں ہونے لگی۔ اسی دوران ابرہہ نے کیا دیکھا کہ سمندر کی طرف سے آسمان پر کالے رنگ کے پرندوں کا ہجوم ہے جن کا سینہ سفید ہے، بادل کی طرح چلے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی فوج تھی، ابابیل، جو اللہ کے دشمنوں پر اللہ کا عذاب لے کر آئے تھے۔ ابابیل کی فوج اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ابرہہ اور اس کی فوج ابھی اس سوچ میں تھے کہ یہ کیا ہوا، یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اسی دوران ان ابابیلوں نے ان پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ پتھر جس ہاتھی سوار پر گرتا، اس کی لوہے والی جنگی ٹوپی توڑ کر سر میں گھستا اور جسم کو چیرتا ہوا ہاتھی تک پہنچتا اور پھر ہاتھی کے جسم میں سوراخ کرتا ہوا زمین پر گر جاتا۔ اللہ اکبر! پورے لشکر کا یہی حال تھا۔ پورا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ کسی کے بچنے کی کوئی امید نظر نہ آئی اور کوئی نہ بچ سکا، نہ کوئی بچ کے بھاگ سکا۔ کچھ جو ادھر ادھر بھاگ گئے تھے اپنی جان بچا کر، ان میں سے بھی کوئی نہیں بچا۔ بھاگتے بھاگتے ان کے جسم کے اعضاء کٹ کٹ کے گرتے جا رہے تھے۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ ابرہہ اپنے سروں پر پتھر پڑتے دیکھ کر ابرہہ بھی بھاگ پڑا اور اس نے مکے کا رخ کیا، اور مکے سے بھاگ کر اس نے پھر دوبارہ اپنے ملک، اپنے شہر کا رخ کیا۔ لیکن اس بھاگنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس کا ایک جسم کا حصہ، ایک حصہ جسم کا کٹ کٹ کے گرتا رہا، جھڑتا رہا، جھڑنا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب وہ یمن میں اپنے شہر سنا تک پہنچا تو وہ بالکل گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا۔ وہیں پر بلک بلک کر اس کا دم نکل گیا۔ موت کے وقت اس کا دل بھی پھٹ گیا۔ اس واقعے میں قریشیوں کو بڑا مال ہاتھ آیا۔ کچھ لوگوں کے کنویں سونے سے بھر گئے اس مال سے جو ابرہہ چھوڑ کر بھاگا تھا۔ یہ تھا آج کا واقعہ، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ پر توکل ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام بن ہاشم علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا اور دعا فرمائی، تو پھر اللہ نے پرندوں کے ذریعے اس طاقتور بادشاہ کو اور اس کی سواری، اس کے پورے لشکر کو، یعنی ہاتھی اتنا بڑا ہوتا ہے، ایک کنکر سے واصل جہنم کر دیا۔ ناظرین، آپ 27 رمضان تک روز یہ والا سیگمنٹ دیکھیے، اور اس میں ہم انبیاء اکرام کے واقعات بھی پڑھتے ہیں۔ کسی بھی واقعے سے، پہلی رمضان سے لے کر 27 رمضان تک کے کسی بھی واقعے میں سے ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ 27 رمضان کو سوال ہوگا، اور جو سوال کا صحیح جواب دے گا اس کو دی جائے گی سکون کی جانب سے ایک زبردستی LED۔ سکون جن کا کہنا یہ کہ ہم زندگیاں بدلتے ہیں۔ سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن۔ مائیگرین ہو یا جوڑوں کا درد ہو، سکون کی پروڈکٹ یعنی اس کے آئل اور میڈیسن ہماری زندگی میں سکون لاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی وقفے کا وقت ہوا ہے، کہیں نہیں جائیے گا، ہم آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے رمضان میں گول۔